حاضر ہے یہ دونوں شہر۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور دنیا کی یہ دوسری مسجد ہے، دنیا کے اندر یہ دوسری مسجد ہے، دوسرا اللہ کا گھر ہے جو کعبہ کے بعد بنائی گئی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر موجود ہے، اور دوسری زمین کے اوپر بجائی جانے والی جو مسجد ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس کے بنانے والے کون تھے؟ اس کی تعمیر کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ اس کو تعمیر کرنے والے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اللہ کے نبیوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے، اور یہی وہ بیت المقدس ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے معراج کے سفر کا آغاز کیا، اور زیارت کے طور پر اس مسجد کا سفر کرنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بیت المقدس کا سفر کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے انسان کو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ جائیں اور اس کی زیارت کر کے۔ اور بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 250 نمازیں۔ ایک نماز اللہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ادا کرے تو ایک فرض نماز کا اجر 250 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اتنی فضیلت کی حامل یہ سرزمین ہے، اور اتنی فضیلت کی حامل یہ مسجد ہے، بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا، یہیں سے سیدہ ہاجرہ اور اپنے رفت جگر کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آئے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے آئے، اور پھر اللہ کے حکم پہ یہیں سے ہاجرہ اور اپنے رفت جگر اسماعیل کو اللہ کے حکم کے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آئے۔ آپ کے بعد پیارے ابراہیم کے بعد اسحاق علیہ السلام یہاں پر رہے، یعقوب علیہ السلام کا قیام یہاں رہا، حضرت ایوب کا قیام یہاں ہوا، حضرت داؤد نبی کا قیام یہاں ہوا، حضرت سلیمان کا قیام بھی یہ شام کی سرزمین بیت المقدس اسی جگہ پر ہوا، اور حضرت الیاس کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنے سارے انبیاء کی یہ سرزمین ہے، اتنے سارے انبیاء اس سرزمین پر قیام پذیر ہو کر گئے، اسی لیے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر اس سرزمین کی طرف روانہ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ یہ اتنی فضیلت کی حامل سرزمین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسامہ بن زید کو لشکر دے کر روانہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور آپ کی بیماری کی وجہ سے اسامہ بن زید اپنا لشکر لے کر روانہ نہیں ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے جانا ہوا، آپ جب اس دنیا سے چلے گئے، رخصت فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کو لشکر دے
لے کر روانہ کر دیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آپ کی بیماری کی وجہ سے اسامہ بن زید لشکر لے کر روانہ نہیں ہوئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کو جب خلافت ملی تو بغیر کسی تاخیر کے اس سرزمین کی طرف اسامہ بن زید کو لشکر لے کر روانہ کر دیا، اور اسامہ بن زید یہاں پر فتح یاب ہوئے۔ اللہ نے آپ کے لشکر کو فتح نصیب فرمائی، اور دور فاروقی میں سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں بیت المقدس بھی آزاد ہو گیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس قبلہ اول آزاد ہو گیا تھا۔ اہل شام کی فضیلت، شام کے اندر رہنے والے لوگوں کی فضیلت، اور یہ شام انبیاء کی سرزمین، اور یہاں پر فتنوں کے دور میں رہنا، اور اس سرزمین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ شام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے جب نجات دلائی، جب حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے نجات دلائی، تو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ہجرت کر کے آئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، جب ہم نے ابراہیم کو اور حضرت لوط کو ان کی قوم سے نجات دلائی تو فرمایا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، میں ہم نے اس سرزمین کی طرف ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جو بابرکت سرزمین ہے، جو برکتوں والی سرزمین ہے، اس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا درج کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مہاجرت الى بلاد الشام الى الارض المقدسۃ منہا، فرمایا کہ مہاجرت الى بلاد الشام، یہ جو سرزمین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، شہر شام ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کا نام لیا ہے، اشارہ کیا ہے، اس سے مراد شام کی سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ہجرت کر کے آئے، اور فرمایا کہ یہ بابرکت سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بستی کی طرف داخل ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ تو وہ سرزمین بھی یہی سرزمین تھی، اور اس کو ان الفاظ کے اندر یاد کیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ میں یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض، میں داخل ہو جاؤں اس سرزمین میں، ارض المقدسۃ التي، وہ سرزمین جو مقدس سرزمین ہے، جو بابرکت سرزمین ہے، جو پاکیزہ سرزمین ہے۔ میں کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اسی سرزمین پہ داخل ہونے کا حکم جاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام کے لیے برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟
اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام کے اندر، بلاد شام کے اندر برکت فرما دے، یا اللہ ہمارے یمن کے اندر برکت فرما دے. یہ ایسی سرزمین ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور جس سرزمین کی برکت کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی دعا فرماتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آج دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. آج پوری دنیا بیت المقدس پہ قابض ہے، مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہل شام، اہل فلسطین کے ظلم و بربریت کا بلا گرم ہے. 50,000 سے زیادہ نوجوان، بوڑھے، عورتیں، مرد شہید کر دیے گئے ہیں، گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، آبادیوں کی آبادی ہے تباہ کر دی گئی ہے. ہسپتال بھی نہیں چھوڑے، مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا، معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. یہ دشمن اس سرزمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس سرزمین پہ ظلم اور بربریت کا اعلان کرنا چاہتا ہے. اس سرزمین کی حفاظت کرنا، اس کے اندر کھڑا ہونا، پھر دشمن کے مقابلے میں برسرے پیکار ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا وقت آیا، آپ نے جب معراج کیا تو اس مسجد کی طرف اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا سفر کرنے کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کی رات میں جو حکم جاری کیا، سفر کروایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا، معراج کروایا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک ہی رات میں، فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام بیت اللہ کو کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے. فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک رات میں کروا دیا. فرمایا یہ کون سی مسجد اقصی ہے؟ یہ فلسطین، یہ اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی بستیاں، جتنی بھی آبادیاں، جتنے بھی شہر ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے بابرکت ہیں. یہ اتنی پاکیزہ اور بابرکت سرزمین ہے. شام کے اندر اللہ کے پسندیدہ بندے رہتے ہیں. شام کے اندر اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ابو امامہ نے ابو امامہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صفوۃ اللہ من ارضہ الشام وفیہا من خلقہ وعبادہ ولا يدخلن الجنة من امتی سلة لا حساب علیہم ولا عذاب. سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفوۃ اللہ من ارضہ الشام، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سرزمین ہے شام. وفیہا صفوتہ من خلقہ وعبادہ، میں اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے اور کچھ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بندے ہیں جو اس سرزمین پر رہتے ہیں. وَلَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، میں اللہ ضرور ضرور ان کو جنت میں داخل کرے گا. کیسے؟ میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اور نہ جن کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب ہوگا. یہ شام کے اندر رہنے والے، وہ ایمان والے، تقوی والے، وہ مجاہد، وہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی سرزمین پہ
اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کچھ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی یہ سرزمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو اس سرزمین پہ رہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ان کا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا، کوئی عذاب اللہ کا ان پہ مسلط نہیں کیا جائے گا۔ یہ شام کے اندر رہنے والے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل شام پر، جو شام کے رہنے والے لوگ ہیں، ان پر فرمایا کہ فرشتوں نے اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتوں نے باقاعدہ اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ زید بن ثابت نے سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی للشام فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للشام کہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فقلنا ہم نے پوچھا، ہم نے کہا لأي ذلك یا رسول اللہ، کس وجہ سے اہل شام کے لیے خوشخبری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن، کہ اللہ کے فرشتے ہیں، جن اللہ کے فرشتوں نے ان کے اوپر باسطۃ اجنحتها علیہا، اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ شام کے لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ اہل شام کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر پر بچھائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شام کے اندر ایک تبدیلی لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شام کو بھی آزاد کروا دیا ہے، اور انشاءاللہ اس شام سے، اس کی آزادی سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے جہاد میں تقویت نصیب کرے گا۔ لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اہل کفر مسلمانوں پہ یلغار کیے ہوئے ہے، اہل کفر مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، اہل کفر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کو کافر اس طرح سے اگلے گا، اس طرح سے کھا جائے گا، جس طرح سے ایک بھوکا دسترخوان پہ کھانا دیکھتا ہے بغیر ادب و احترام کے کھانا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا، ان کی عزتیں پامال کرے گا، ان کے گھر مسمار کرے گا، ان کی آبادیاں تباہ و برباد کر دے گا، ان کی عزتیں تباہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا وجہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، آپ کے پاس وسائل نہیں ہوگے، قوت نہیں ہوگی؟ میں کہ مسلمانوں کے پاس قوت بھی ہوگی، وسائل بھی ہوں گے، تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، لیکن حب الدنیا کراہیت الموت، یہ دنیا کے دل دادا بن جائیں گے، موت سے نفرت کریں گے، دنیا سے محبت کریں گے، اور شہادت سے دور بھاگیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالات کیا ہے، مسلمان ذبوحالی کا شکار ہے۔ آج عزت مسلمان کی لٹ رہی ہے، مسجد مسلمان کی گر رہی ہے، آبادیاں مسلمانوں کی تباہ ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے اسلامی ملک ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ ملک کہنے والے، لیکن آج
ان کے اندر وہ غیرت، وہ حمیت، وہ جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے، جس کے سبب مسلمان قوت میں زیادہ، ٹیکنالوجی میں زیادہ، ایٹمی قوت کے مالک، وسائل سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمان آج دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اصل راستے کو، اپنے منہج کو، وہ دعوت و جہاد کو پس پش ڈال دیا، جس وجہ سے مسلمان آج پیچھے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر بمباری ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ دنیا کا کوئی اور خطہ ہو، جہاں مسلمانوں کے اوپر بمباریاں اور یلغار ہیں، مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان دنیا کے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ہمارا اسلام کا، دین کا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اسلام ہماری تعلیم، اسلام کی تعلیمات یہ ہے، دین ہمیں اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کا رشتہ رکھتا ہے، ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہے، اگر آج فلسطین کے مسلمانوں پہ بربریت ہے، آج اگر ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو فلسطین کے بچوں، فلسطین کے لوگوں کے درد کو محسوس کرنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر سردی کی لہر ہے۔ ہم سردی سے بچاؤ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ گرم کمبل ہے، بستر ہے، چادریں ہیں، جیکٹیں ہیں، سارا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے بہت سارے ہمارے پاس انعامات موجود ہیں، گھر موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیا آج میں شام کے ان ٹھٹھرتے ہوئے بچوں کو یاد کر رہا ہوں جن کے پاس نہ پہننے کو لباس، نہ اوڑھنے کو چادر، نہ جیکٹ، نہ کمبل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گھر ہے، چھت ہے، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شدت کی سردی ہے۔ سردی کی اس لہر میں وہ معصوم بچے آج بلک رہے ہیں۔ میرا بحیثیت مسلمان یہ حق بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں میں اپنے بچوں کے لیے جیکٹ خرید رہا ہوں، جہاں میں اپنے گھر کے لیے کمبل خرید رہا ہوں، جہاں میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے بندوبست کر رہا ہوں، وہاں اپنے اسی وسائل میں شام کے بچوں کے لیے بھی سردی سے بچاؤ کا سبب بنوں۔ میرے اوپر یہ فرض ہے، کیونکہ میرا وہ جسم ہے۔ اگر ان کے بچے آج سردی سے بلک رہے ہیں، یہ بچے فلسطین کے بچے نہیں ہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھے۔ آج اگر ان کے اوپر آزمائش ہے، کل اللہ نہ کرے ہمارے اوپر آزمائش آ جائے، تو آئیے مجھے اور آپ کو جہاں کہیں بھی، ایک تو فلسطین کا مسئلہ ہے، دوسرا میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ مسلمان فلسطین کا ہو، شام کا ہو، لبنان کا ہو، اردن کا ہو، افغانستان کا ہو، کشمیر کا ہو، یا کوئٹہ کی سرزمین کا ہو، مسلمان آپ کی قوم کا، برادری کا، خاندان کا نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا جسم ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بھی چکر نظر دوڑائیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں، آپ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دیکھیں کہ آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے بیچارے روڈوں کے اوپر مزدور ہیں، کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، اس سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس گرم کمبل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جرسی نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک غریب بندہ وہ کیسے گزارا کرے؟ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو میں اپنے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے عزیز و اقارب میں ایسے مستحق غریب لوگوں کو تلاش کروں، کیونکہ وہ میرا جسم ہے۔ میں اپنے جسم کو سردی سے ڈھانپ لوں، بچا لوں، اور میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرے علاقے میں رہنے والا ایک غریب بندہ بیچارہ رات بھر سردی کی وجہ سے سو بھی نہ سکے، تو میرا اسلام کیا، میرا اسلام ہے۔ ایک جسم بن جائے،
اپنے اندر احساس پیدا کرے، اپنے اندر درد پیدا کرے، اور یہ احساس اسلام دلاتا ہے، ایمان دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان اہل ایمان، یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایمان میرا کمزور ہے، اگر یہ لوگوں کے مسائل دیکھ کر، لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کر، یہ سارا کچھ دیکھ کر لوگ بھوک اور پیاس اور سردی کی وجہ سے پریشان حال ہے، اگر مجھے احساس نہیں ہوتا، میرے کانوں کے قریب سے جوں تک نہیں گزرتی اور میں بے حس ہو چکا ہوں، کوئی بھوکا ہے تو بھوکا رہے، کوئی سردی کی وجہ سے مر رہا ہے تو مرے، اگر یہ احساس میرے اندر نہیں ہے تو یاد رکھنا مجھے اپنے ایمان کا فکر کرنا ہوگا، کیونکہ جسم کا جو حصہ فالج زدہ ہو، مفلوج ہو جائے، پورا جسم کاٹ دیا جائے، اس فالج زدہ حصے کو پتہ چلتا ہے۔ آپ آریاں چلا دیں، اگر آپ کا یہ بازو شل ہو گیا ہے، مفلوج ہو گیا ہے، دوسرا بازو کاٹ دے، اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ایمان میرا کمزور ہے، اگر میرا ایمان فالج زدہ ہے، اگر میرا ایمان شل ہو گیا ہے، تو پوری دنیا کٹ جائے، مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اور اگر میرے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، اگر ایمان کی رمق میرے اندر موجود ہے، تو میرے ساتھ والا بندہ اگر رات بھر سردی کی وجہ سے سو نہیں سکا، تو اللہ کی قسم مجھے بھی رات گرم بستر میں نیند نہیں آئی، بھلے میرے گھر پہ ہیٹر چلتا ہو، گرم نرم بستر کے اندر ہو، احساس مجھے رات بھر سونے نہیں دے گا۔ اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ارد گرد عزیز و اقارب رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ یہ غربت ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے، شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ بیت المقدس کو آزادیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو آزاد فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قبلہ اول تو آزاد ہوگا، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادیاں ملیں گی، یہ پکی بات ہے کہ اسلام دنیا کے اندر غالب ہوگا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام دوبارہ سے ابھرے گا، جہاں پر آخری معرکہ لڑا جائے گا، جہاں پر حضرت عیسیٰ دجال کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ دجال کا قلع قبا کریں گے۔ یہ جہاد کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ غلبے کی سرزمین ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ہوگا، لیکن میرا کردار اس کے اندر شامل فرما دے، میرا حصہ اس کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، کسی بھی طرح سے۔ اگر قیامت کے دن فلسطین کی کوئی بیٹی میرا گریبان پکڑنا چاہے تو یا اللہ میں تیرے سامنے کہہ سکوں کہ میں جا نہیں سکا تھا، لیکن اپنا تعاون وہاں پیش کیا تھا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا تھا، اخلاقی طور پر کھڑا ہوا تھا۔ اللہ جو وسائل میرے پاس موجود تھے، میں نے وہ وسائل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پیش کیے تھے۔ کوئی ایسا عذر، کوئی ایسا بہانہ ہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی شکایات سے قیامت کے دن ہم بچ جائیں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔